خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. خواتین حضرات, بہت عرصے کے بعد جو ہے وہ پورا ملک جو ہے وہ تاریکی میں ڈوب گیا. پاکستان کے ہر شہر میں مسلسل لوڈ شیڈنگ اور بجلی کا کوئی پتہ نہیں. سردیاں ہیں, سردیوں میں گیس بھی غائب ہے. پیٹرول جو ہے وہ اب غریب کی پہنچ سے ویسے دور ہو رہا ہے. آٹے کے لیے لوگ لائنوں میں لگ رہے ہیں. ملکی حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر صحافی اور اوصاف براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک کے بیورو چیف جناب خالد جمیل صاحب. ان سے پوچھتے ہیں تازہ ترین صورتحال کیا چل رہی ہے اور سیاسی درجہ حرارت کہاں تک پہنچا ہے. خالد صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, تھینک یو. یہ جو بریک ڈاؤن ہوا, ایک تو لوڈ شیڈنگ لوگ اس کو تصور کر رہے ہیں, لیکن اس کی ایک تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ کوئی ٹیکنیکل وجوہات ہیں, کوئی اکنامک اس کی وجہ بھی ہے, اور دوسرا پولیٹیکل کوئی اینگل بھی اس کا ہے, اس کی سمجھ نہیں آ رہی. دیکھو, اس وقت تینوں چیزیں جو ہیں کہ اس میں ہم شامل کر سکتے ہیں. جی, ٹیکنیکلی یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو بجلی کی ڈیمانڈ ہے اس سے جو سپلائی ہے وہ کم ہے. رات کو یہ پاور پلانٹس بند کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ سرپلس پیدا کر رہے ہیں تو ضائع ہوتی ہے. بجلی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جس کو آپ کسی جگہ پہ اسٹور کر سکیں. جو آپ پیداوار کرتے ہیں وہی چلی جاتی ہے. تو وہ گیپ تھا. رات کو پاور پلانٹ بند کرتے ہیں, صبح جب آن کیے اور صبح ایک دم سے پریشر لوڈ بھی بڑھ گیا اور پیداوار کم تھی, لوڈ ڈیمانڈ زیادہ تھی, تو اس میں ٹرپ کر گیا. جو مین آپ کے نیشنل گرڈ ہیں وہ ٹرپ کر گئے. یہ جو گورنمنٹ کا موقف ہے, اور اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے کہا جی ہم اس کو فیز وائز بحال کر رہے ہیں. 9:30 سے 10 بجے کے قریب جو ہے کہ ایک دفعہ کچھ علاقوں کے اندر بحال ہونا شروع ہوئی, لیکن فوری طور کے اوپر دوبارہ ٹرپ کر گئی, اور پھر 2 بجے کے قریب بحال ہونا شروع ہوئی اور پھر ٹرپ کر گئی. تو یہ 3 دفعہ ایک ہی دن میں ایسا ہوا. اور اگر اس 9 ماہ کی حکومت میں دیکھیں تو یہ چوتھی بار ہو رہا ہے, کیونکہ پہلے بھی اس سے ان کے دور حکومت میں ایک دفعہ ہو چکا. تو ٹیکنیکل ریزن تو یہ بتائی جاتی ہے کہ سپلائی کم تھی, پیداوار کم تھی, ڈیمانڈ زیادہ تھی, پاور پلانٹ بند کیے, آن کیے, تو یہ مسئلہ ہو گیا. اب اکنامک ریزنز کے اندر جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ دیکھیں کہ خواجہ آصف صاحب نے 3 جنوری کو ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا کہ امپورٹ کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, اور 3 ہفتوں کے اندر کسی بھی وقت ملک اگر حالات یہی رہے تو ملک جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. 3 جنوری, آج 23 جنوری, تو پورے ایگزیکٹلی 3 ہفتوں کے بعد ملک اندھیرے میں ڈوب گیا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس جو فارن ریزروز کی کمی ہے. آئل امپورٹ جو ہے, سعودی عرب نے کہا جی فیسلٹی ہم دے رہے ہیں, ہمیں خبریں آئیں جی یو ای فیسلٹی دے رہا ہے, لیکن اس کا مطلب ہے فیسلٹی ابھی نہیں مل رہی ہمیں. آئی بی پی کو پیسے ہیں دینے کے لیے, آئی بی پی سے ابھی آتے ہیں. پھر اسحاق ڈار صاحب جو ہے کہ ایمرجنسی قطر کا دورہ کر رہے ہیں اور انرجی کے اوپر ہی بات چیت کرنے جا رہے ہیں کہ ہمیں شاید خدا را یا پیسے دے دیں یا تیل دے دیں ہمیں کچھ ڈیفر پیمنٹ کے اوپر, کیونکہ یہ معاملہ ہوا. اب آئی بی پیز کی پیمنٹس کے اوپر آ جاتے ہیں. آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ہے اس وقت صرف پاور سیکٹر کا اور پیٹرولیم سیکٹر کا جو ہے, جو گیس کمپنیوں اور ان کا ہے, وہ 4,000 ارب سے اوپر جا چکا ہے. کمپنیوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, فیول کہاں سے امپورٹ کریں گی, ایل سیز ویسے نہیں کھل رہی, اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ 1% اور زیادہ مہنگا کر دیا. ایسی صورتحال کے اندر جو مختلف آئی پی پی سے میری بات پرسنلی جو ہوئی ہے اس میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی کسی کے پاس 2 دن, کسی کے پاس 3 دن, کسی کے پاس 4 دن کا ہے. کچھ جو ہے کہ ہر پاور پلانٹ کو سال میں ایک بار مینٹیننس پہ جانا ہوتا ہے, اگر وہ نہیں جاتے تو کسی وقت بھی ان کا بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. تو کچھ پاور پلانٹ جو ہے ٹیکنیکلی وہ مینٹیننس پہ نہیں جا سکے کیونکہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں جی ہمیں لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی, آپ اس کو چلائے رکھیں, وہ بند ہوئے ہیں. تو اس طرح سے کوئی 10 سے 12 پاور پلانٹ بند ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی پروڈکشن بھی ڈاؤن ہوئی ہے اور سپلائی آپ نہیں کر پا رہے, جس کی وجہ سے بار بار بریک ڈاؤن ہو رہا ہے. ایک اس کی اکنامک ریزن یہ ہو گئے. پھر آپ کا پولیٹیکلی جو ہے دیکھیں, اس وقت آپ کے ملک کے اندر 2 رائے ہیں. آپ کی نگران حکومتیں جو ہیں وہ پنجاب کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر بن چکی ہیں, لیکن ابھی تک دونوں صوبوں کے گورنرز نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا, جو کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت مینڈیٹری ہوتا ہے. وہ 1 ہفتہ گزرنے کو ہو چکا ہے لیکن ابھی تک ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی. یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے اور ان کا کلیم بھی ہے کہ جی کہ ان کو لایا اسی لیے گیا ہے نقوی صاحب کو کہ ایک تو ان الیکشن کو کسی طور کے اوپر 6 ماہ سے 1 سال تک ملتوی کیا جائے. ریزن پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اکنامک ریزن, انرجی کرائسس. جان بوجھ کر یہ کرائسس بنائے جا رہے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں کہ آپ کا اکنامک کرائسس ہے, ریزروز ہے نہیں ہے, انرجی آپ کے پاس ہے نہیں ہے, بجلی بند ہو رہی ہے, ٹرپنگ بار بار ہو رہی ہے, ایسے میں اگر ہم الیکشن کراتے ہیں تو جناب ہمارے پاس تو خزانہ پہلے خالی ہے, ہم آئی پی پیز کو پیسے نہیں دے سکیں گے, ملک اندھیرے میں ڈوب جائے گا, تو ہمیں پہلے اکنامک سچویشن ٹھیک کرنے دیں, یہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں,
تو پھر اس کے بعد 6 مہینے بعد الیکشن ہم کروا لیتے ہیں جی نیشنل اسمبلی کے بھی اور ان کے بھی سارے اکٹھے کرا لیں گے, کوئی قرارداد پاس کر لیں. یہ ساری ایک کہانی چل رہی ہے. اس حوالے سے بعض لوگوں کا خیال ہے جی کہ یہ اس کے اندر پولیٹیکل مقاصد بھی ہیں, اور ایون بعض آئی پی پیز کے لوگوں کا بھی خیال ہے کہ ہمیں کچھ ایسے اشارے پہلے سے مل رہے تھے کہ ابھی آنے والے چند دنوں کے اندر تو اس سیاست کی بھیٹ جو ہے وہ عوام کو ہی چڑھانا ہے خالد صاحب. جی بالکل, عوام ہی کو سیاست کی بھیٹ چڑھانا ہے. عوام کو کس نے کہا ہے کہ وہ شعور اپنا عقل و دانش استعمال کریں, اور وہ دیکھیں نا, ایک طرف پوری ریاست ہے, ایک طرف پورے طاقتور حلقے ہیں, ایک طرف ملک کی ساری سیاسی جماعتیں ہیں, عوام بے وقوف ہو کے ایک پاگل کے پیچھے چل پڑی ہے. تو اکثریت تو ادھر ہے نا ساری, وہ اکثریت پھر جو اپنی اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ کرے گی تو عوام کو سزا تو ملے گی. عمران خان کہتے آئے کہ جی یہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے یہ ٹھیک بندہ نہیں ہے, الیکشن کمیشن پہ ان کو اعتماد نہیں ہے. کل جو محسن نقوی جو ایک کنٹروورشل فگر ہے ان کو نامینیٹ کر دیا گیا. مجھے یہ بتائیے کہ ان کا ایک تو مستقبل کیا ہے محسن نقوی صاحب کا, اور وہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ نامنظور ہیں, وہ نہیں ان کا وہ ہے. ان کی اہلیت پر بہت سارے کوسچن مارک کھڑے ہیں. اس حوالے سے دو چیزیں, ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے اس کا, وہ تو سارا کا سارا اس کی لیگیلٹی کے اوپر یا اس کے اوپر آپ کوسچن ریز نہیں کر سکتے. پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے, چیف منسٹر اپوزیشن لیڈر نہیں کنسنسس کر سکے, پارلیمانی کمیٹی کے پاس معاملہ گیا وہ بھی نہیں کر سکی, الیکشن کمیشن کے پاس آیا, الیکشن کمیشن نے انہی 4 ناموں میں سے جو نام وہاں سے 2 اپوزیشن 2 گورنمنٹ سے آئے تھے ان میں سے ایک نام کو اس کی تعیناتی کر دی. یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے. جی اصل ایشو جو ہے کہ وہ اس کی اہلیت کے اوپر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایلیجبل ہے یا نہیں. محسن نقوی صاحب نے غالباً 2010 میں نیب کے ساتھ پلی بارگیننگ کی تھی, اور ہارس اسٹیل مل کا کیس تھا جس کے اندر ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے نتیجے میں انہوں نے کوئی 35 لاکھ روپے کا فائدہ یا بینیفٹ لیا ہے یا رشوت لی ہے. اور اس پہ جب انکوائری ہو رہی تھی تو پھر انہوں نے رضاکارانہ طور کے اوپر اعتراف جرم کیا, ایفیڈیوٹ کچھ دیا, رقم واپس کر دی, اور وہ ساری 35 لاکھ روپے نیب کو واپس جمع کروائے. اب وہ 35 لاکھ روپے جمع کروانا, وہ ان کا ایفیڈیوٹ اور ان کا وہ بیان جو انہوں نے نیب میں دیا تھا وہ ایویڈنس ہے. اور 2016 میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ جو لوگ, اس وقت ایک سوال پیدا ہوا تھا, کچھ تقرریاں ایسی ہوئی تھیں جنہوں نے پری بارگین کیا اور پھر پبلک آفس ہولڈر تھے, وہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو لوگ پلی بارگین کرتے ہیں ایکچولی وہ اعتراف جرم کرتے ہیں کرپشن کا, کرپٹ پریکٹسز کا, اور جو اعتراف جرم کر رہا ہو وہ پبلک آفس ہولڈر رہنے کے قابل نہیں ہو سکتا. یہ معیار مقرر کیا. تو اس فیصلے کی روشنی میں محسن نقوی صاحب اس کے اہل نہیں ہے. اب اگر یہ چیلنج ہوتا ہے تو سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے. اچھا, یہ بھی ایک تاریخ ہوگی کہ پہلا نگران کوئی بھی یعنی وزیر اعلیٰ ہوگا کہ جو نااہل ہوگا پھر. ہاں, اس کی بیسیکلی ان کی جو تقرری ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے. کالعدم قرار نااہل تو وہ اس فیصلے کی روشنی میں آلریڈی ہیں. اب اس کو الیکشن کمیشن نے اس چیز کو نہیں کنسیڈر کیا, سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو, اور انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا تو اب وہ اس کو کالعدم قرار دے دیں. اچھا, نون لیگ کے پاس صرف یہی 2 ہیرے تھے, آج چیمہ اور محسن نقوی. لیکن نون لیگ پچھلے 1 ہفتے 10 دن سے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے, ووٹ کو عزت دو, اور ہر بات کے اوپر کہا جاتا ہے جی کہ عدلیہ اور فوج نے ملک کو تباہ کیا. آج ملک جس حالت پہ ہے یہ جو عمران خان پروجیکٹ تھا جو 2018 کا, اس کا نتیجہ, اور اس میں جنرل باجوہ کا, جنرل فیض کا نام لیا جاتا ہے, جسٹس ثاقب نثار کا نام لیا جاتا ہے, جسٹس کھوسا کا نام لیا جاتا ہے. سارا ملبہ عدلیہ اور فوج کے اوپر وہ ڈال رہے ہیں. اب اگر یہ 2 ناموں کے علاوہ کوئی اور نام دیتے, اتفاق رائے ہو جاتا, تو ان کا بیانیہ شاید اتنا مضبوط نہ رہتا. اب اگر محسن نقوی کو عدلیہ جو ہے وہ اس کی تقرری کو کالعدم قرار دیتی ہے ان 2 بنیادی وجوہات کے اوپر جو ہم نے تذکرہ کیا ہے, تو کل نون لیگ دوبارہ کہہ سکے گی جی کہ یہ لاڈلا ابھی بھی لاڈلا ہے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ میں ابھی بھی ان کے حمایتی ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے ذریعے سے یہ فیصلہ کرا دیا, اور ابھی بھی فوج اور عدلیہ عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. اور آلریڈی عمران رولنگ خان اگر پروجیکٹ موجود ہے ختم نہیں سپریم ہوا, کورٹ کی, تو پھر کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو میں اور آپ سوچیں گے نا. لیکن انہوں نے اپنے ووٹرز کو, اس سے پہلے کئی ایسی چیزیں آئی ہیں جس میں آپ کو بہت سارے حقائق, زمینی حقائق کچھ اور ہیں, لیکن وہ اپنا بیانیہ بناتے ہیں ایٹ لیسٹ اپنے ووٹر کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے کہ اچھا وہ کس طرح ہمارے ساتھ جڑا رہے, اس کو دکھانے کے لیے, اس کو مطمئن کرنے کے لیے کوشش کریں گے تاکہ اپنے اس بیانیے کو تقویت دے سکیں. اسی لیے انہوں نے ایسے بندوں کے نام دیے کہ جن کو الیکشن کمیشن مقرر کر دے گا, لیکن سپریم کورٹ ان کو ان کی تقرری کو کالعدم قرار دے گی, تو اس کے اوپر پھر ہم شور شرابہ کر سکتے ہیں. اچھا غالب صاحب, کل جب سے محسن نقوی کا نام آیا, بہت سارے لوگوں نے بہت ساری تھیوریز اور کانسپریسی تھیوریز پہ باتیں کیں اور کہا کہ جی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اور مقتدر حلقے جو ہیں وہ ابھی بھی جو پریویس سسٹم تھا وہی کنٹینیو ہو رہا ہے.
لیکن اس میں وہ پھر کچھ تجزیہ نگار عمران خان کو یہ مشورہ دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے تھے کہ جی عمران خان کو چاہیے کہ اگر تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتے تو وہ صرف اور صرف فوکس کریں الیکشنز پہ. دیکھیں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. حمزہ شہباز شریف جب پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے, وہ ایک پولیٹیکل فیملی ہے, ان کا بیک گراؤنڈ ہے بیوروکریسی کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے اندر, پولیس کے اندر ان کے بڑی گہری روٹس ہیں. الیکشن کمیشن جو عملہ استعمال کرتا ہے ووٹنگ کے لیے, محکمہ تعلیم کا یا محکمہ صحت کا یا ریونیو ڈپارٹمنٹ, اس کے اندر نون لیگ کی بہت گہری جڑیں موجود ہیں. اس کے باوجود حمزہ شہباز شریف کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے جو ضمنی الیکشن ہوئے اس میں عمران خان نے آلموسٹ 70-75% نشستوں پہ کامیابی حاصل کی وجہ سے ہوا نا. ٹھیک ہے. اب اگر یہ ساری سچویشن کے اندر اس وقت ایک وہ ووٹر ہے جو نواز شریف کا پکا ووٹر ہے, جو مرضی آپ کہہ لیں وہ اس کو ووٹ دے گا. ایک ووٹر وہ ہے جو بھٹو کا ہے, وہ بھٹو کو ووٹ دے گا. ایک ووٹر وہ ہے جو عمران خان کا ووٹر ہے, وہ ووٹر دے گا. ایک ووٹر وہ ہے جو خاموش ہے یا انڈیپینڈنٹ ہے لیکن وہ اینٹی پی ڈی ایم ہے. بالکل اس قسم کے اقدامات چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے, چاہے وہ عدلیہ کروا رہی ہے, چاہے الیکشن کمیشن کروا رہا ہے, یا سیاسی جماعتیں یہ مل کر پی ڈی ایم ساری جو کچھ کھل کھلا کے یہ کھیل کھیل رہی ہیں, اس کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ وہ ووٹر جو اینٹی پی ڈی ایم ہے وہ عمران خان کی طرف آئے گا, اور دوبارہ ٹرن اور جو ہے وہ ویسا ہی ہوگا ٹرن آؤٹ جیسا ضمنی الیکشن میں تھا, یا شاید اس سے زیادہ ہو, جس کا فائدہ عمران خان کو 60% تک ضمنی انتخابات میں تھا. اور اگر یہی سرویز یہی بتا رہے ہیں کہ اگر 60% تک ٹرن آؤٹ ہوتا ہے تو 2/3 اکثریت عمران خان جو ہے وہ پنجاب میں لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا, عمران خان نے آج روڈوں پہ آنے کی بات کر دی دوبارہ. دیکھیں عمران خان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے نا, کہ اب عمران خان کو بیسیکلی جب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہجانی کیفیت ہے اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر, اور اس ہجانی کیفیت کو اس قسم کے فیصلے فیول کا کام کریں گے, وہ مزید زیادہ ان کے جذبات کو شدت پیدا کریں گے, اور لوگوں کے اندر جو میں نے پہلے بات کر رہا ہوں کہ اینٹی پی ڈی ایم سینٹیمنٹس ہیں ان کو یہ ہوا دے گی یہ چیزیں ساری. تو عمران خان اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. اب وہ الیکشن کمپین میں جلسوں میں تو جانا ہے اس کو, اب جلسوں میں الیکشن کمپین کے لیے جلسوں کے ساتھ جانے کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ اس بیانیوں کو بھی اٹھا کر کہ جناب یہ سب ریاستی ادارے اور ریاست مل کر صرف میری ایک جماعت کے خلاف گٹھی ہے, اور لوگ نکلیں, کیونکہ اگر نہیں نکلیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہونے ہیں فیصلے. ابھی تو آپ کو محسن نقوی برداشت کرنا پڑے گا نا, یا آپ راجہ اسکندر کو برداشت کر رہے ہیں, تو اس کے بعد اگر آ جائیں گے تو پھر ابھی اگر ملک اندھیروں میں ہے, ابھی اگر ڈالر کی یہ پوزیشن ہے, پیٹرولیم پرائسز کی یہ پوزیشن ہے, یہ ساری حالات ہیں, تو پھر آگے کیا ہونے گا. خالد صاحب تو ریورس ہوتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا. میل ایف آئی ڈی تو ہر دوسرے دن اور بڑھتی جا رہی ہے. وہ جو لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ جی اب جو تبدیلی ہوئی ہے طاقتور کوریڈورز میں, اس کے بعد شاید چیزیں بہتری کی طرف آئیں. لیکن ایک مثبت پہلو یہ ہے یاسر کہ ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر اے پولیٹیکل ہو گئی ہے اور اس نے سیاستدانوں پہ سب کو چھوڑ دیا ہے, اور پی ڈی ایم یہ سب گند جو کچھ ہو رہا ہے یہ پی ڈی ایم کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اے پولیٹیکل ہے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر جو الیکشن کے اندر جو انجینئرنگ ذاتی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی میرا خیال ہے کہ پہلے سے فرق پڑا ہے. آپ یہ دیکھیں نا, پچھلے جب تک جنرل باجوہ تھے, آپ کوئی بات کرے بندہ اٹھا لیں, کوئی بات کرے اس کو جناب اندر کر دیں, کوئی بات کرے تو پتہ چلتا تھا یار فلاں نہیں. لیکن ابھی تو صرف نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ باجوہ صاحب کے اور جنرل فیض کے خلاف بول رہے ہیں. اب تو پی ٹی آئی کا تو کوئی بول ہی نہیں رہا. اگر پی ٹی آئی کا کوئی بولے گا تو میرا خیال ہے اس کو تو ابھی بھی اٹھا لیا جائے گا. دیکھیں لیکن شہباز گل تو ابھی بھی کسٹڈی میں. اب کورٹس کے اندر دیکھیں, پہلے جس قسم کی پے در پے جناب, کبھی ایک مقدمہ, کبھی ایک پیشی, کبھی دوسرا معاملہ, کبھی ادھر ریجیکٹ, کبھی ادھر ریجیکٹ, یہی ہو رہا تھا نا. اب وہاں پر بھی آپ کو تھوڑا سا جو ہے کہ ایک ذرا ٹھہراؤ نظر آ رہا ہے. تو اس میں پھر آپ اگر پنجاب کے اندر پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ کامیاب ہوئے ہیں لینے میں, ان کو انٹرونشنز ہوئی ہیں, لیکن اس قسم کی انٹرونشن نہیں ہو سکی جہاں پہ آپ بندے ہی غائب کر دیتے تھے. اگر وہ انٹرونشن ہوتی اور بندے جس طرح سے پورا یقین تھا نون لیگ کو کہ بندے غائب ہیں نہیں آئیں گے, وہ کہتے تھے ہمارے پاس ان کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے جی, فورنزک ڈیٹا ہے ان کے موبائل کا, نہیں آئیں گے, لیکن بندے پورے ہو گئے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی وہ گرپ نہیں ہے جو گرپ تھی, ٹھیک ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ اب ایک دم سے چیزیں ٹھیک, شاید اعلیٰ دین کا چراغ نہیں ہے کہ آپ ایک دم سے ہو, لیکن کچھ نہ کچھ بہتری کے آثار ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ پروسیس اگر الیکشن پروسیس ہوتا ہے, پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے, عوام کی اس کے اندر شرکت زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے, تو
تو یہ ایلیمنٹ جو مداخلت کا ہے یہ کم سے کم ہوتا جائے گا. خالد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات یہ تھا آج کا ویلاگ. انشاءاللہ زندگی رہی اور زندگی نے وفا کی تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.